علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ فیک حدیث سیریز ایپیسوڈ نمبر 4۔ یہ حدیث آپ نے بہت سارے لوگوں سے، علماء کرام سے بھی شاید کیونکہ علماء کرام کے پاس علم ہوتا ہے، وہ ایسے بیان نہیں کرتے بغیر تحقیق کیے۔ علماء حق جو ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی سنی ہوگی، مطلب اپنے ٹیچرز سے، خاص طور پہ اپنے پیرنٹس وغیرہ سے، اپنے گارڈین سے، لیکن یہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے۔ میں نے باقی حدیث پڑھی ہے نا، ان کو تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو حدیث ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، یہ حدیث ایگزسٹ کرتی ہے کچھ کتابوں میں، جیسے کہ ایک کتاب ہے امام بہقی کی شعب الایمان، اور ایک کتاب ہے خطیب البغدادی کی کتاب الرحلہ، ان میں یہ حدیث ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن پھر یہ حدیث ایک کنٹروورسی بن گئی نا، کہ جب پتہ چلا کہ اس کی چینز ٹھیک نہیں ہے اور یہ موضوع ہے تو فیبریکیٹڈ حدیث ہے، کیونکہ کچھ اماموں نے اس پہ پھر دعوے کیے کہ بھائی یہ دس از ناٹ اے صحیح حدیث ٹو رائٹ اور ٹو اسپیک ٹو سم ون، کیونکہ یہ نا جو اصول حدیث ہے، اس کے جو گائیڈ لائنز ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں، ان اصول کے اوپر یہ حدیث لاگو نہیں ہوتی۔ اچھا باقی مجھے کسی بھی حدیث نے ٹف ٹائم نہیں دیا، اس حدیث نے مجھے ٹف ٹائم دیا ہے کہ بھائی تو مجھے بغیر یہ پڑھ کے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دو امام جنہوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، ابن حبان کہتے ہیں یہ حدیث باطل ہے، دوسرے امام ابن جوزی وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو اس حدیث کو جب بھی کوئی بیان کرے آپ کہو کہ یہ تو حدیث نہیں ہے بھائی جان، ایسے نہیں کہتے۔ اچھا اس حدیث کے پھر دو پارٹس ہیں جن کی وجہ سے پھر بندہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ یہی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، دوسرا ہے کہ علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے، اس طرح کا پارٹ ہے دوسرا۔ تو دوسرا پارٹ تو چلو ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ تو علم تو ہم نے حاصل کرنا ہے ہر حال میں، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مومنین اور مومنات دونوں پر فرض ہے، چین والی بات نہیں ہے بس۔ امید کافی ہے مجھے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔